بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جی اللہم صلی علی محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ روزے کے دوران سر پورے کو پانی میں ڈبو دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. صرف آپ نے سر ڈبو دیا کسی بالٹی میں یا کسی حوض میں یا کسی نہر میں، صرف سر ڈوب گیا، جسم باہر ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگر آپ سارا بدن آپ کا پانی میں ہے اور سر باہر ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. مقصد ہے کہ سر جو ہے یہ پانی میں نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے روزے کے دوران، جو حضرات دیہات سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، روزے کے دوران غسل ارتماسی نہ ہوتا ہے، بلکہ غسل بھی باطل ہو جاتا ہے، روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے. غسل ترتیبی تو ہو سکتا ہے لیکن غسل ارتماسی نہیں ہو سکتا. ارتماسی ہوتا ہے کہ اس میں ڈبکی لگاتے ہیں نا پانی میں، اس کو ارتماس کہتے ہیں. تو ڈبکی لگانے والا جو غسل ہوگا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ہاں لکھا ہے کہ اگر آدھا سر ڈبو دے پھر اٹھ کے پھر آدھا سر ڈبو دے تو آدھے سر ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن پورا سر ڈبو دیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ہمارا یہ 13واں درس انشاءاللہ. کل جہاں بات ختم ہوئی کہ اللہ حی ہے، حی، اس نے اپنی پہلی خبر دی ہے. اللہ مبتدا ہو کہ لا الہ الا اللہ پہلی خبر، اور الحی اللہ کی دوسری خبر ہے. مبتدا کی دوسری خبر سے الحی دوسری خبر ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ حی ہے. حی کے معنی زندہ ہے، ٹھیک ہے، حی ہے، زندہ ہے. آج جو بحث آگے کرنی ہے وہ القیوم ہے. یہ نہایت ہی اہم لفظ ہے القیوم. میرے حساب سے جتنی حی کو ہم جلدی سے سمجھ گئے ہیں، القیوم کو سمجھنا مشکل ہے. صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں. آج القیوم پہ صرف اسی لفظ پر بحث ہوگی. جو حضرات ادھر ادھر خیال فرمائیں گے انہیں سمجھ نہیں آئے گی، توجہ فرمائیں گے بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ قیوم ہے، قیوم. ٹھیک ہے. اب قیوم کے معنی ہیں قائم ہے. ذہن بلند فرمائیں
کیونکہ اس لیے ترجمہ میں نے اور بھی کر سکتا تھا. قائم ہے کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ بات قائم ہی پہ ختم کرنی ہے. توجہ فرمائیں، چونکہ یہ نہایت اہم موضوع ہے اور اسی لیے میں نے دیکھے ہند صاحب کو دے دیا ہے کہ کہاں بات کہاں سے شروع ہوگی کہاں پہ ختم ہوگی. کہاں سے خالق سے بات ختم ہوگی 12ویں پہ مکمل ہوگی. 12ویں امام پہ بات مکمل ہو جائے گی، خالق سے یہ بات شروع ہو رہی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اللہ القیوم قائم، قائم ہے بھی قائم رکھنے والا بھی ہے. دونوں باتیں ہو گئی. غور فرمایا آپ نے، خود بذات بھی قائم ہے اور بالغیر بھی، غیروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے، قائم ہے. اب قائم کی لفظ چونکہ 1 گھنٹے میں مکمل کرنا ہے، قائم کی جو لفظ ہے یہ قائم صفت مشبہ مبالغہ ہے. مبالغہ ہوتی ہے کہ اس میں مبالغہ کثرت کو پیدا کرتا ہے، یعنی جہاں خالق کیا جہاں کثرت کا تصور ہی نہ ہو، خدا جانے وہاں پھر کثرت کیا ہو، وہاں مبالغے کا تصور کیا ہو. تو یہ صفت مشبہ ہے اور اس میں مبالغہ ہے. کس سے مبالغہ ہے؟ اصل یہ لفظ بنی ہے قیوم قیووم سے، قاف یہ وا میم، قیووم. صحیح آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ بات ٹھیک ہے. قیووم سے جس کا وزن ہے فعول، فے یہ عین والا، فعول، قیووم فعول. اب عربی میں یہ تصور ہے کہ جہاں 2 حرف اکٹھے ہو جائیں تو ایک حرف کو یہ سے بدل سکتے ہیں. غور نہیں فرما رہے؟ اسے تعلیل صرفی کہتے ہیں. علم صرف میں یہ تحلیل ہے، اسے ادغام کہتے ہیں، مدغم کہتے ہیں. یعنی وا کو یہ بنا کے پھر یہ میں مدغم کر دینا. جب وا یہ بن کے 2 یہ اکٹھے ہوئی تو لفظ بن گئی قیوم. اس میں شد آ گئی. شد میں کتنی حرف ہوتے ہیں؟ محمد کی میم میں کتنے حرف ہیں؟ 2 حرف ہیں، مگر میم دوسرے میں ضم ہو کے مشدد ہو گیا. اسی لیے لفظ محمد میں میم 2 ہے لیکن بن کیا گئی 1. اسی طرح قیووم میں واو 2 تھی، وہ یہ میں بدل کے قیوم. تو اب اللہ کا نام کیا ہے؟ اصل میں قیووم تھا، قیوم ہو گیا. تو اب یہ قیوم کی جو لفظ ہے یہ بنی ہے، یہ مبالغہ ہے. اب بات شروع ہوگی جناب. مبالغہ ہے القائم سے یا قائم سے مبالغہ ہے. قائم کی کا مبالغہ قیوم. جب قائم کا مبالغہ قیوم بنتا ہے تو پھر مبالغے کے، مبالغہ سمجھتے ہیں نا، زیادتی جتنی تصور فرمائے، تو پھر وہاں زیادتی میں 3 درجے قیوم کے ہو جاتے ہیں. ان درجوں کی لفظیں بدل جاتی ہیں. کمال بے شک وہی ہوتا ہے قیومیت کا، لیکن قیومیت کے لیے لفظیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. تو وہاں قائم میں جو مبالغے کی لفظیں بنتی ہیں، ایک بنتا ہے قائم. قائم کیسے بنائے؟ قیوم سے نہ بابا، میں یہی توجہ فرمائیں میرے ساتھ، ذہنی طور پہ ساتھ رہے. قائم سے کیا بنا؟ قیوم سے کیا بنا مبالغہ؟ قائم قیوم قیم. اب مبالغہ بنا قائم قیوم قیم. جیسے اس کی مثال ہے دار، دال الف رے دار. علی سرکار فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی البابہ.
میں حکمت کا دار ہوں، علی دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دار کے معنی گھر، جہاں ہمیشہ رہے وہ دار کہلاتا ہے۔ دار کا مبالغہ ہے، جمع ہے دیار، دیار کا مقابلہ ہے دیجور، دیجور کا مقابلہ ہے دیر۔ دیار، دیور، دیر۔ انشاءاللہ مجھے آپ کو مقصد تک لے جانا ہے، یہی توجہ۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ مبالغہ۔ تو اب اس قیوم کا مادہ مبالغہ کس کا ہوا؟ قائم کا۔ قائم مبالغے کی پہلی منزل کا نام ہے، قائم یا قیوم، قیوم، قائم، قیم۔ جب قیوم کا مبالغہ قائم آتا ہے، قرآن تو بتا تیرے قرآن میں قائم کون ہے؟ اب تو ہم ڈھونڈیں نا قرآن میں جب اللہ کا نام قیوم ہے تو قائم اس کا مبالغے میں آتا ہے، تو پھر قائم کون ہے؟ اب قرآن تیسرے پارے سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی لا الہ نہیں الا ہو۔ معلوم ہوتا ہے بات آیت الکرسی کی ہو رہی ہے، غور نہیں فرما رہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں۔ یہ اولو العلم ایک نہیں جماعت ہے، اگر ایک ہوتا تو اولو العلم آتا، اولو العلم نہ آتا۔ یہ جو اولو العلم ہیں، اولو العلم یہ کیا ہے؟ ایک جماعت ہے، جماعت۔ اور اس کی صفت کیا ہے؟ قائمًا بالقسط، جو قسط پر قائم ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا ایک خالق نے جماعت ملائکہ کے علاوہ بنائی ہے، اور اللہ اپنے علاوہ بھی بنائی ہے کہ وہ قائم بھی ہیں اسی قیوم کے حوالے سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ فرمائیں جناب، اسی قیوم کے حوالے سے کیا ہے جناب؟ دیکھتے ہیں اسی قیوم کے حوالے سے وہ قائم ہیں، اور قائم بالقسط ہیں۔ چونکہ 11 اماموں نے قسط انہوں نے بھی قائم کیا، عدل انہوں نے بھی قائم کیا، لیکن 12ویں کے ساتھ قسط مخصوص کیوں ہے؟ دنیا کو قسط اور عدل سے بھر دے گا، جیسے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ 12ویں کا لقب اس لیے دیا کہ 12ویں ہی پہ آ کے اللہ کا قسط عملی طور پر ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دین اسلام، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، وہ 12ویں مہینے میں ہوگا۔ معلوم ہوگا اللہ کا پسندیدہ اسلام کون ہے؟ اس میں کون آئے گا؟ قائم بالقسط۔ تو اب یہ قائم کس سے آیا؟ قیوم سے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ کچھ ہمیں جماعت ملی ہے، اور وہ جماعت کتنی کی ہے؟ 12 کی۔ وہ 12 معصومین ہیں جن کے لیے قرآن نے انہیں قائم کی لفظ سے تعبیر کیا۔ اب جناب یہاں پہنچ کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب پھر یہ جو قائم ہے، قیام سے مبالغہ ہے۔ پہلے قائم سے مبالغہ تھا، اب قیام، کاف یہ الف میم قیام، اس کا وزن ہے فعال، فے یہ عین الف آ لام، فعول نہیں، فعال۔ فعال سے کیا بنا؟ قیام۔ تو یہ مقابلہ ہے، یہ مبالغہ ہے۔ جب یہ قیام سے مبالغہ ہے، یہ اس کے بھی پھر 3 درجے ہوئے۔ پہلا درجہ قیام، قیوم، قیم۔ قیام، قیوم، قیم۔ اب یہ قیم کس کے لیے آیا؟ اسی قیام سے کیا مبالغہ بنا؟ قیوم، قیام، قیم۔ اب پھر قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ قیم جو مبالغہ ہے قیوم کا، وہ قیم کون ہے؟ غور نہیں فرما رہے۔ قائم تو میں نے بتا دیا، اب قیم بتانے ہیں۔ قیم
اب اگر آپ کے پاس قرآن پاک کا مطالعہ تو ماشاءاللہ اس مہینے میں ہونا چاہیے. فرمائیں کہ پورے قرآن میں ذالک الدین القیم، صحیح کال آپ بھی فرما رہے تھے، ذالک الدین القیم، یہ دین القیم پورے قرآن میں 4 مقامات پر آیا، صرف 4 مقامات. ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا اللہ، ذالک الدین القیم سورہ یوسف میں. ذالک الدین القیم صرف اللہ کی بات ہوئی ہے، یا کسی دوسرے کی بات نہیں ہوئی. امر اللہ تعبدوا الا ایہ، ذالک الدین القیم. تو معلوم ہوتا ہے صرف الہ بھی دین قیم میں ہے. فطرت اللہ التی، سورہ روم 21واں پارہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یا یہ 2 7ویں اور 8ویں رکوع میں اسی طرح کی دونوں آیتیں قیم کے لفظ سے آئی ہیں. اب جو تیسری لفظ ہے وہ سورہ توبہ میں، سورہ توبہ میں اب وہ قیم کے لفظ آتی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. ذرا بلندتر صلوات پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذالک الدین القیم، یہاں دین القیم آیا ہے کہ اللہ نے ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد، ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک. یہ مہینے دنیا کے مہینے نہیں ہیں، یہ شہور اللہ ہے، یہ اللہ کے مہینے ہیں. اللہ کے مہینوں کی اللہ کے نزدیک تعداد کتنی ہے؟ 12 شہرن، 12 مہینے ہیں. کون نہیں فرما رہے؟ اللہ کے نزدیک تو جو فرمائے مہینوں کی تعداد، اللہ کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 مہینے، 12 تعداد ہے. کس میں تعداد ہے؟ فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض، ابھی آسمان و زمین بن رہے تھے، اس سے پہلے اللہ کی کتاب میں یہ 12 موجود تھے. اور نہیں فرما رہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جن زمین و آسمان کو اللہ نے ابھی پیدا نہیں کیا، جب یہ پیدا ہو رہے تھے تو اللہ کی کتاب میں یہ 12 اس میں موجود تھے. اب پوچھا گیا مولا وہ اللہ کی کتاب کون ہے جو زمین و آسمان سے پہلے تھی؟ فرمایا وہ کتاب وجود پیغمبر ہے جس میں 12 امام موجود تھے. سبحان اللہ. اب یہ 12، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب یہ کیا ہو گئے ذرا؟ 12 مہینے. اب 12 مہینے سے مراد کون ہے؟ 12 امام. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 وہ ہیں جو نہایت محترم ہیں. وہ کون ہیں جو محترم ہیں؟ خدا کی قسم اس میں علماء نے بھی یہ تفسیروں سے مختلف جو اہم میں بیان کرتا ہوں، انہوں نے لکھا کہ ان 4 میں وہ محترم ہیں جن 4 کا نام علی ہے. اسی محترم ہونے کی بنا پہ امیر المومنین علی کو بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ مشتق ہیں العلی الاعلی سے. اس لیے ان میں جناب علی نقی علیہ السلام، سرکار علی رضا علیہ السلام، سرکار علی، سرکار جناب علی علیہ السلام. تو کتنے بنے؟ یہ 4 بنے، یعنی 4 علی رضا علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام اور سرکار امام جناب علی علیہ السلام. تو یہ 4 جو ہیں ان میں کیا بنایا گیا؟ محترم بنایا. جب ان کو محترم، منہا اربعۃ حرم، تو یہ ہیں اربعۃ الحرم، 4 ہیں جن کا احترام ضروری ہے، جنہیں خالق محترم کہے. اگر ان کا مقابلہ کیا جائے
تصور ہی نہیں ہوگا ادھر میں ویسے ہی جلدی سے لفظ میں نے کہہ دی ہے. اب یہ اربعۃ الحرم اب کہا خالق کا ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے. معلوم ہوتا ہے قیومیت میں قیمہ یہ 12 ہیں. میرے ساتھ ہوتے ہیں جناب. اب دین قیم میں کون ہے؟ قیم کس کا مبالغہ ہے؟ قیوم کا. اب یہ دین قیم میں کون ہے؟ 12 معصومین آئے یا نہیں؟ 12 امام آئے یا نہیں؟ یہ کس میں آئے؟ قیم میں. قیم تو یہ قیوم سے اس کا مبالغہ ہو گیا. جب یہ یہاں تک پہنچ گیا اب بات کو ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں. اب یہاں راغب اصفہانی نے جو المفردات اس کی کتاب ہے، کیونکہ یہ درس کا حوالہ ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا پہلو رہ نہ جائے جو بیان نہ کر دیا جائے. بے شک یہ مشکل ہوتی ہیں. مجھے کہا گیا کہ مشکل پڑیں گے پھر لوگ نہیں آئیں گے. میں نے کہا کیا کریں اب، ہاں لوگ نہیں آئے اب. مشکل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کے لیے ہر کام ان کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. آل محمد کی خوشنودی کے لیے جب ہوگا سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اب جناب یہ ہوا کہ راغب اصفہانی نے جو اس القیوم کی تعریف لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ القیوم الحافظ لکل شیء والمعطی لہو ما بہی قوامہ. مفردات میں علامہ لکھتے ہیں کہ قیوم کہتے ہیں، قیوم اس الحافظ کو کہتے ہیں جو ہر شے کی بقا کی حفاظت کرے. غور نہیں فرما رہے. میں کہتا ہوں بہت بڑی بات کہی ہے اس نے. قیوم تو ہے نا قائم رکھنے والا، لیکن اس قائم کو اس نے کس لفظ سے تعبیر کیا؟ الحافظ کی لفظ سے. کہ ایسا محافظ ہو کہ جو ہر موجود کو اس کے بقا کے حساب سے باقی رکھے. تو پھر میں جملہ کہہ دوں، جب قیوم بقا کا انتظام کرے تو پھر جو سبب ہوں کہ بقا کی وہاں فنا نہیں ہوگی. اب چلیے وہاں موت کا تصور نہیں ہوگا، وہاں فنا کا تصور نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان کی حفاظت کس نے کرنی؟ کہ قیوم جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محافظ ہوگا لکل شے. جتنی موجودات عوالم ہیں ہر شے کی بقا کا محافظ کون ہوگا؟ وہی قیوم جسے خالق ان کی حفاظت کا انتظام بنا کے بھیجے گا. آگے فرمایا والموتی لہو ما بہی قوامہ، اور وہ پوری موجودات عوالم کو وہ شے عطا کرے جو ان کی ما بہل قوام ہو. اب اسے تشریح کرتے ہیں. ما بہل قیام ہو، ما بہل وجود ہو، ما بہل حیات ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ انتظام پورے موجودات کا ان کو وہ عطا کرے جو ان کے وجود کے موجود ہونے کا سبب ہو. ایسی شے دے دے ان کو کہ جس سے ان کا وجود باقی رہے. ما بہل وجود، ان کا وجود جس کے سبب سے باقی رہے. عالمین کا وجود کس سے سبب سے باقی ہے؟ بے بقائے ہی بقیت الدنیا. اس امام کی بقا کی وجہ سے تو کائنات کی بقا باقی ہے. تو اب کائنات کی بقا کا سبب کون؟ بے بقائے ہی بقیت الدنیا. یہ دنیا جو باقی ہے کس کی وجہ؟ اور ما بہل قوام کون ہوا؟ ما بہل حیات کون ہوا؟ ما بہل وجود کون ہوا؟ جس کی وجہ سے وجود ملا ہے، جس کی وجہ سے قیام ملا ہے، جس کی وجہ سے حیات ملی ہے، جس کی وجہ سے زندگی ملی ہے. اللہ کون ہے جس کی وجہ سے حیات ملی؟ اگر یہ 14 درمیان میں نہ ہوتے تو حیات ہوتی ہی نہ.
ہمیں جو حیات ملی ہوئی ہے ان 14 کے نور کی سبب سے ہے. یہی قیامت ہے جب نور کی شعائیں 14 کھینچ لیں گے، اسی کو قیامت کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب یہ اپنے نور کی سے ہمارے اس عالمین سے منقطع کر لیں گے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ قیامت. تو وہ قیامت آ جائے گی. تو اب قیامت برپا کون کرے گا؟ اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا، امام زمانہ. اب حاشر کون ہوا؟ اللہ اکبر. حاشر کون ہوگا؟ امام زمانہ. اسی لیے تو فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. اگر امام ہی مردہ ہے تو کس کے نام سے اٹھائے گا؟ علی فرما رہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے قیم کون ہوا؟ امام. یہاں سے ما بہل قوام دینے والا کون ہوا؟ امام. جب امام ہے تو اب آگے لسان عرب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو، اور فلسفے میں بھی یہ بحث ہے کہ جو ذاتی ہوگا وہ لا یعلل ہوگا. اب کیا کریں، اب مشکل بات ہے. اب فلسفے میں ہے کہ جو ذات ذاتی ہوگا خود اس کی ذات کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارے لیے علت کی ضرورت ہے. ہماری کوئی علت ہے جس کے سبب سے ہم بنے. ہمارے بننے کی علت ہے 14 کی علت ہے اللہ. ہماری علت کون ہے؟ 14 کی علت کون ہے؟ اللہ. اللہ کی علت نہیں. اس لیے کہ اللہ خود ذاتی ہے، بذات موجود ہے. جو بذات موجود ہو لا یعلل ہو، اس کے لیے علت نہیں ہوتی. اس کا ذاتی ہونا ہی اس کی علت ہے. اس کے لیے کسی اور علت کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ وہی علت اس کا لازمہ ہے. اس کا ہونا ہی اس کا لازمہ ہے. اب جو جفت ہے، جفت کسے کہتے ہیں؟ دو کو. دو کا جفت ہونا لازمہ ہے. یا دن کے لیے، سورج کے لیے جب نکل آئے تو دن کا لازمہ ہے. یہ دن جو ہوگا سورج ہوگا تو دن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آگ کے لیے حرارت لازمہ ہے. یہ مثالیں ہیں، توحید کے لیے مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. توحید کا تصور کچھ اور ہوتا ہے. لہذا وہ جو ذات پاک ہے، ذات پاک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی کوئی علت نہیں ہے. اگر وہ کسی علت کے تحت بنے تو پھر علت شریک ہو جائے گی. وہ تو پھر لا شریک نہ ہوا. علت موجود ہوئی تو شریک موجود ہو گیا. لہذا اللہ کی کوئی علت نہیں ہے، وہ بذات موجود ہے. اب معلوم ہو گیا وہ بذات قیوم ہے. میں آگے اپنے مقصد پر جناب. اللہ کیا ہو گیا؟ بذات قیوم. اس کو قیام کوئی دینے والا نہیں ہے. بذات قیم ہے. بذات جب وہ بذات ہے اس کے لیے کوئی علت نہیں ہوگی. اب خالق نے اس عالمین کے نظام کو چلانے کے لیے اسے نظام کو چلانا ہے. تو اس نظام کو چلانے کے لیے جتنی لفظیں، خدا کے لیے میری طرف دیکھیں، جتنی لفظیں نظام کو چلانے کے لیے خالق کے لیے ہونی چاہیے وہ ساری لفظیں قیوم میں موجود ہیں. توجہ فرمائے سے بالکل میرے ساتھ رہے. قیوم میں دیکھیں بابا، خالق اس نظام کو چلانا ہے خلق کر کے. تو اب قیوم کے کیا معنی ہوں گے؟ خلق کرنے والا. اگر خلق ہی نہیں ہوگا تو نظام کیسے چلے گا؟ سب سے پہلے تو خلق ہے. سب سے پہلا خلق کرنا یہ کس میں آ جائے؟ قیومیت میں آتا ہے، صفات ثبوتیہ میں نہیں آتا.
ابھی بحث کرتے ابھی پریشان نہ ہوں. اب یہ خلق کرنا کس میں آتا ہے؟ قیومیت میں. رزق دینا کس میں آتا ہے؟ قیومیت میں. مارنا زندہ کرنا کس میں آتا ہے؟ قیومیت میں. تربیت و پرورش کرنا قیومیت میں. ہدایت کرنا قیومیت میں. اللہ کا رحیم ہونا صفات ثبوتیہ نہیں. غفور ہونا صفات ثبوتیہ نہیں. آپ کہاں بیٹھے ہو؟ کریم صفات ثبوتیہ نہیں. اللہ کا کریم ہونا صفات ثبوتیہ ہے. صفات ثبوتیہ تو 8 ہیں. علم، حیات، قدرت، ارادہ. یہ جن پہ 4 منتہی ہوتے ہیں: علم، حیات، قدرت، ارادہ. لیکن یہ جو باقی صفات ہیں باقی یہ قیومیت کے تحت ہیں. لفظ قیوم میں آتے ہیں. خلق کرنا قیوم میں آتا ہے. رزق دینا قیوم میں آتا ہے. پیدا کرنا قیوم میں آتا ہے. مارنا زندہ کرنا قیوم میں آتا ہے. پرورش کرنا قیوم میں آتا ہے. بخشش کرنا قیوم میں آتا ہے. اولاد دینا قیوم میں آتا ہے. توجہ فرمائے آپ. جب یہ قیومیت میں آتا ہے، جناب قیومیت میں آتا ہے، جناب آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ذرا آپ پریشان ہو رہے، تو اسی وجہ سے صفات الہیہ کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں. ایک قسم ہے صفات الہیہ کی جسے کہتے ہیں صفات ثبوتیہ. وہ کتنے ہیں؟ 4 تو ہیں تو لیکن 8 بھی لکھی ہوئی ہے. چلو لیکن تھوڑی ہے نا، کوئی زیادہ تو نہیں ہے نا. صفات ثبوتیہ میں کتنی آئیں؟ 8 آئیں یا 4 تو نمائیں آئیں. حیات، علم، ارادہ، قدرت. یہ 4 کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ ہے. میں نے پہلے دن بھی عرض کیا صفات ثبوتیہ کا ثبوت کون دیں گے؟ جو عین یہ صفات ہیں، عین ذات. علم، حیات، ارادہ، قدرت یہ اللہ کی عین ذات ہیں. عین. لیکن دوسرے آتے ہیں صفات سلبیہ جو اللہ سے جن کی نفی واجب ہے. وہ نظر آنے والا نہیں ہے، وہ مرئی نہیں ہے، وہ مجسم نہیں ہے، وہ محل حوادث نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے. جو نہیں ہے وہ بھی الگ ہو گئی. صفات سلبیہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 یا 11 ہے. یہ ہوگی 18. باقی جتنی 99 میں سے ظاہری اس وقت جو ہے باقی جتنی ہیں وہ صفات اضافیہ کہلاتی ہیں. صفات ثبوتیہ 8 جو عین ذات ہے. صفات سلبیہ وہاں ہے ہی نہیں. یہ تو ختم ہو گیا، باب ہی ختم ہو گیا. وہاں ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو جو صفات ثبوتیہ ہیں وہ تو ہے عین ذات. لیکن جو ان کے علاوہ ہیں، خالق ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا، ودود ہونا، مومن ہونا، جبار ہونا، قہار ہونا، یہ اضافیہ ہیں، عین ذات نہیں ہیں. صحیح ہے. اہل ذات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اضافی. تو معلوم ہو گیا یہ باہر سے اضافہ ہے ان کا. اب خالق کی جو اسم ہے خالق، یہ اضافی صفت ہے اللہ کی. خالق یعنی جب مخلوق ہوگی پھر خلق کی نسبت ادھر جائے گی. رب کی لفظ جو ادھر جائے گی نا تب ہوگی جب مربوب موجود ہوں گے. رب اس کی صفات ثبوتیہ نہیں، خالق اس کا صفات ثبوتیہ نہیں. جب نہیں تو یہ کیا ہے؟ اضافیہ. مرزوق، رزق، رازق ہونا. جب مرزوق ہوگا تو نسبت جائے گی نا.
مربوب ہوگا تو نسبت جائے گی، کوئی مردہ مرے گا تو پھر اسے زندہ کرنے کی نسبت جائے گی نا. غور فرما رہے آپ؟ تو یہ کون سی ہے؟ یہ صفات اضافیہ ہیں جو باہر سے خالق کی طرف جاتی ہیں. اگر خالق دیکھ جس وقت تک کوئی مخلوق نہیں تھی اللہ کو خالق نہیں کہا جا سکتا تھا. خدا کے لیے میری بات سماعت فرمائیں، سمجھے پہلے بات کو. یہ نہیں ہے کہ سر نیچے کر لیں اور کہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. سمجھے تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ جب تک کوئی مخلوق نہیں تھی تو اللہ کو خالق کہا جا سکتا تھا. قدرت الخلق اور چیز ہے، قدرت الرزق اور چیز ہے، قدرت الربوبیت اور چیز ہے. قدرت عین ذات ہے، خالق ہونا عین ذات نہیں. جب دیکھیں مخلوق نہیں ہوگی تو خالق ہوگا، اس کی طرف اسے خالق کی لفظ سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. ہاں خالق کی قدرت تو موجود ہے اس میں، لیکن خالق ہونا تب کہا جائے گا جب مخلوق ہوگی. رازق تب کہا جا سکتا ہے نام اس کا جب مرزوق ہوگا. رب تب کہا جا سکے گا جب مربوب ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے یہ نسبتیں ان کے حوالے سے جائیں گی. یہ عین ذات نہیں ہے. اب میں لفظ کہہ کے آگے بڑھوں. یہ جتنی اضافی صفات ہیں یہ ساری کی ساری قیومیت کے تحت ہیں. خالق ہونا، رازق ہونا، رب ہونا، یہ ساری باتیں کس کے ماتحت ہیں؟ ہائے ہائے اس کے ماتحت ہے بابا، قیومیت کے ماتحت ہے. قیوم جامع ہے تمام صفات اضافیہ کا. ہائے ہائے قیوم کی لفظ جامع ہے تمام صفات الہیہ کی. جب قیوم، اب بابا میری طرف دیکھیں میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. جب یہ قیوم میں صفات یہ باہر کی طرف سے خالق کی طرف جاتی ہیں، خالق ہونا، رازق ہونا، یہ وہ باہر والی صفت تھی کہ جناب عیسیٰ نے کہا میں خالق ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام خلق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں خلق کر سکتا ہوں. یہ خلق چونکہ عین ذات نہیں اس کی، یہ تو اضافی ہے. ہائے ہائے جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خلق کر سکتا ہوں چونکہ یہ قیومیت کے ماتحت ہے. تو معلوم ہو گیا یہ خالق ہونے کی لفظ غیر اللہ کے لیے بھی آ سکتی ہے. چونکہ یہ عین ذات نہیں ہے، یہ عین ذات نہیں ہے، یہ تو اضافی صفت ہے. جب اضافی صفت ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پیدا کر سکتا ہوں. جب پیدا کر سکتے تو یہ پیدا کرنا اگر اس کی عین ذات ہوتی تو یہ جناب کا کہنا تو شرک ہو جاتا. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ کا میں پیدا کرتا ہوں اخلقوں کی لفظ ہے، تو یہ دلیل ہو گیا یہ جو صفت جا رہی ہے یہ اضافی صفت ہے، عین ذات صفت نہیں ہے. اسی اضافی صفت سے اللہ نے اوروں کو بھی اس کا مظہر بنا کے یہ کہا میں احسن الخالقین ہوں، یعنی خالق اور بھی ہیں. یا اللہ نے فرمایا میں احسن الخالقین ہوں، میں خیر الرازقین ہوں، رزق دینے والے اور بھی ہیں. اور نہیں فرما رہے یا علی
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی رازق اور بھی ہے، خالق اضافی صفت کے حوالے سے اور بھی ہیں، لیکن میں احسن الخالقین ہوں، میں خیر الرازقین ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ پورے عالمین میں اس کی دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک اسم کے مظہر ہوئے، قیوم کے صرف خالق ہونے کے مظہر ہوئے. غور نہیں فرما رہے. اب اللہ نے عالمین کی پوری قیومیت کا جنہیں مظہر بنایا وہ یہ 14 ہیں جن کا نام دیا عین اللہ الناظرہ. اللہ اچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحیح توجہ فرمائے. اے بابا بالکل بات آتی ہے. تو اب یہ ان کو کون سا نام دیا؟ عین کا، عین اللہ. چونکہ آنکھ کے تحت اختیارات ہوتے ہیں. غور نہیں فرما رہے. فرمایا یہ میری آنکھ ہے، کوئی موجودات کی ایسی شے نہیں جو ان آنکھوں کے سامنے نہ ہو. جو ان کے تصرف میں نہ ہو، ان کے زیر اثر نہ ہو، ان کی محکوم نہ ہو. اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں جناب. بالکل پہلی خلق ہوئی ہے، پہلی جناب آدم. اور یہ خلق آتی ہے، خلقت آتی ہے، خالق ہونا آتا ہے قیومیت میں. یہ تو عین ذات ہی نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا ابلیس جو میں نے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے. دونوں ہاتھ خلق تو بے یدش، میں نے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے. پروردگارہ خلق کرنا تو قیومیت میں آتا ہے. تو کہاں کرے گا خلق؟ تیرے ہاتھ کہاں ہیں؟ غوری نہیں فرما رہے. اللہ اکبر. اب یہ جو خلق تو بے یدش کہ میں نے پیدا کیا، ان کو خلق کیا اپنے دو ہاتھوں سے. دو ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیونکہ خلقت کا تصور مخلوق کی نسبت سے ہوتا ہے. اب اللہ آ کے جناب آدم کو خود خلق نہیں کرے گا، پھر کوئی تو قیوم ہوں گے. فرما رہا غور فرمایا آپ نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی تو قیوم ہوں گے نا کہ جنہوں نے آ کے ان کو خمیر کیا، جناب آدم کو خمیر کیا. تو میں نے یہ بھی جملہ کہا تھا خمیر وہی کرے گا جو خمیر کرنے سے پہلے جناب آدم کی وہ تصویر جو بنانی ہے پہلے جانتا ہو. غور نہیں فرما رہے. چونکہ پہلے نمونہ تو موجود ہی نہیں تھا. جب پہلے نمونہ موجود نہیں ہے تو ضروری ہے خمیر کرنے والا نمونہ جانتا ہو. اس شکل پہ بنانا ہے. جو آدم کی شکل علی بنائے وہ بشر کہاں ہوگا؟ حیدری یا علی. جناب جو ابو البشر کو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ بشر کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بشریت کا تصور ہی نہیں، تصور نہیں ہوگا. اس لیے یہ قیومیت میں خالق ہونا کس میں آتا ہے؟ قیومیت میں. یہ اضافی صفات ہیں. اگر دوسرا بھی کوئی خالق ہے تو اللہ کی الوہیت میں نہ شرک ہے نہ کمی آتی ہے. وہ عین ذات کی طرف ہے. یہ تو قیومیت میں آتے. اسی لیے فرمایا ان کو کیا کہا؟ یہ 14 کہتے نحنو عین اللہ الناظرۃ. اللہ کی ناظرہ دیکھنے والی آنکھ ہم ہیں.
تو جو فرمائے میں جملہ کہہ دوں یہی سے قرآن پڑھ کے آگے بڑھیں. جب اللہ کی آنکھ یہ ہے تبھی تو اللہ نے کہا نو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یا علی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری دو آنکھوں کے سامنے بناؤ. معلومات ہے جب کشتی نوح بن رہی تھی کوئی تو دو آنکھیں ہونی ضروری ہیں. اللہ کی ایک آنکھ، یہاں تو دو کا تصور ہے. وہ دو آنکھیں کون ہیں؟ ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو آنکھیں کون ہیں؟ حیدری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس ویسے ہی بات. یا 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 علی مشکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ کشتی بنانا یہ قیومیت میں آتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. اب کیا کہتا آگے تیسرے پارے میں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے دو آنکھیں بنائی ہیں؟ انہیں کیا معلوم ہم نے دو آنکھیں بنائی ہیں. لسانا و شفتین، ایک زبان بنائی ہے، دو ہونٹ بنائے ہیں. یہ تو کوئی مخلوق ہے. یہ نہیں ہے. ہم نے نجدین بنا دیا، یہ حق ہے یہ باطل ہم نے بتا دیا ہے. تو اب یہ قیومیت میں کیا آتا ہے؟ قیومیت اضافی صفت ہے. کوئی غیر بھی اگر خالق کی صفات رکھتا ہے تو اس کے خالق ہونے میں اس کی خالقیت پہ شرک نہیں آتا. اگر کوئی رازق دوسرا موجود ہے تو اس رازق کے حقیقی کے رازق ہونے میں فرق نہیں آتا. یہ اضافیت اس نے خود بنائی ہے. اسی لیے اس نے ان دونوں کو آنکھوں کو کیا بنایا؟ عین بنا کے کہا. دیکھو نظر کی دو قسمیں ہیں. ایک نظر ہوتی ہے رحمت کی، ایک نظر ہوتی ہے غضب کی. رحمت بھی کیفیت ہے. دل کی کیفیت کا نام رحمت ہے، نفس کے غصے کا نام غضب ہے. میرے ہاں تو کیفیتیں ہیں نہیں. میرے ہاں تو کیفیتیں نہیں ہیں. جب نہیں ہیں تو پھر اللہ راضی و ناراض کیسے ہوتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ راضی کیسے ہوتا ہے؟ ناراض کیسے ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس نے کوئی چشمہ رحمت بنایا ہے اور ایک چشمہ جلال بنایا ہے. چشمہ رحمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں، چشمہ جلال کو علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب خالق نے ان کو کیا بنایا؟ معیت قیومیہ کس کا نام ہے؟
اب آپ کہیں گے ساری مجلس ہی مشکل پڑی ہے معیت قیومیہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ہر فرد کے ساتھ معیت قیومیہ ہے. ہوا معکم اینما کنتم. ہوا مانے اللہ، کم مانے کل موجودات مخلوق. ہوا مع میم عین، یہ معیت جو ہے میم عین، معیت ما مانے ساتھ. علیم مع الحق والحق مع علی، علیم مع القرآن والقرآن مع علی، یہ معیت ہے. اب ہوا اللہ ہے، قوم مخلوق ہے. اب اللہ اور مخلوق کے درمیان میں معیت قیومیہ کون ہے؟ یہ 14 ہیں جو خالق کو مخلوق سے ملا رہے ہیں، مخلوق کو خالق سے ملا رہے ہیں. اگر 14 کو الگ کر دیں وہ کم ہو جائے گا، کم وہ ہو جائیں گے. نہ وہ رہتا ہے نہ یہ رہتے ہیں. تو معیت قیومیہ کون ہے؟ محمد و آل محمد، جن کو خالق نے اپنی قیومیت کا مظہر بنا کر اس دنیا میں بھیجا. سلمان فارسی جا رہے، اللہ اکبر. بات آگئی جناب سلمان فارسی کی. سرکار سلمان فارسی مدینے کے باہر گئے تو یہودیوں کا ایک گروہ آ کے سرکار کے مذاق کرنے لگا. سلمان ہم آپ کو روزانہ تنگ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ کوئی ہمارے لیے بد دعا کریں تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں. اور آپ روزانہ یہ کہتے ہیں کہ ان 14 کا واسطہ دو، کبھی دعا رد نہیں ہوگی. وہ خود کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا دے دیں، ان کا واسطہ ہمیں ہلاک کر دیں. سرکار سلمان فارسی نے ایک جملہ کہا جہاں تک آواز آ رہی ہے، فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہیں تمہاری نسلوں میں کوئی مومن موجود نہ ہو. اگر میں بد دعا کر دوں مومن کا آنا رک جائے گا. اسی وجہ سے میں بد دعا نہیں کرتا. وہ بھی تیز کہنے لگا اچھا جن کی نسلوں میں مومن ہے نہیں ان کے لیے بد دعا کر دو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کی نسلوں میں مومن نہیں ہے ان کے لیے بد دعا کر دو، بس یہ کہنا تھا. سرکار سلمان نے مدینہ کی طرف دیکھا، سارے حجابات ہٹ گئے، سرکار دو عالم سامنے نظر آئے. فرمایا سلمان ان کی نسلوں میں کوئی نہیں ہے، بد دعا کر دو. پہلی مدینہ المہاجر پہلی جلد، ان کی نسلوں میں کوئی نہیں ہے، ان کے لیے بد دعا کر دو. اللہ اکبر. سرکار سلمان فارسی نے کہا اچھا بتاؤ تمہاری لیے کون سی میں ہم بد دعا کریں. ہمیں حکم مل گیا تمہاری نسلوں میں اب کوئی مومن نہیں ہوگا. معلوم ہوتا ہے رعایت مومن تک ہونے کی ہے. اگر ملی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے یہی سبب ہو. اچھا جی اب جناب یہ ہوا کہ ہم بتائیں ہم کون سا آپ کے لیے عذاب کریں. کہنے لگے یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں کوڑے ہیں، یہ جو کوڑے لمبے ہوتے ہیں، لمبے لمبے پہلے زمانے میں اکثر لوگ رکھتے تھے. ان کوڑوں سے آپ کہیں کہ یہ سانپ بن جائیں، پہلے ہمیں ڈسیں پھر ہمیں نگل جائیں. یعنی اتنے بڑے اژدہا بنے، پہلے ہمیں ڈسیں، ڈسنا سمجھتے ہیں، ڈنک ماریں اور پھر نگل جائیں. سرکار نے لبوں کو حرکت دی. سلمان نے جس کا غلام ایسا ہو امام کیسا ہوگا. اللہ اکبر سبحان اللہ. سرکار سلمان نے دعا مانگی. اژدہا وہ کوڑے جتنے تھے اژدہا بن کر، ان کے 2 منہ تھے، ایک منہ سے ڈسا دوسرے منہ سے نگل لیا. 2 منہ تھے، ایک منہ سے ڈسا اور دوسرے منہ سے ان کو نگل لیا. جب ان کے اندر چلے گئے اس کے جو جتنے اجزاء تھے انہوں نے دیکھا کہ سانپ نگل گیا. سلمان فارسی کی وجہ سے عورتیں مرد روتے پیٹتے وہاں آئے. کسی نے بھاگتے ہوئے رسول سے جا کے کہا مولا سلمان نے یہ کرامت دکھائی ہے. جناب علی کی طرف دیکھ کے مسکرا کے رسول فرماتا ہے چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں. میرے خیال ہے بہت اچھا ہے جسے رسول خوشی سے دیکھے. وہ دین ہے یا نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جسے رسول خوشی سے جا کے دیکھے وہ دین کا حصہ ہوتا ہے. چلو ہم دیکھتے ہیں.
ہائے ہائے آئے۔ اب جب آئے وہ جو اژدہا وہیں کھڑے ہوئے تھے، ابھی کھڑے تھے، وہ تو ان کو تو نگلا ہوا تھا، وہ دور ان کے ایسا دور کھڑے، عورتیں مرد رود قریب نہیں آتے خوف کے مارے، وہ دور کھڑے ہوئے تھے۔ اب جب یہ گئے تو وہ اژدہا تو وہیں موجود تھے۔ اب انہوں نے سرکار کو سلام کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، سبحان اللہ۔ جناب علی ساتھ ہیں، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ سرکار امیر المومنین کو سلام کیا، ان کو سلام کر کے کہا مولا جناب سلمان فارسی نے دعا مانگی ہے، ہم اژدہا بن گئے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ ڈسیں بھی اور نگلیں بھی، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ڈسا کتنا ہے۔ اب تو وہ تو گئے ہیں نا، وہ کیا بتائیں گے اور کیسے نگلا ہے مولا، ہمیں پتا ہے۔ یہ کہہ کر اگر آپ کے پاس عیون مدینۃ المعاجز کی پہلی جلد ہے، صفحہ 218 پر یہ واقعہ ہے، تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ان اژدہاؤں نے کہا مولا یہ آپ کے اور جناب علی کے دشمن ہیں، یہاں تو ہم نے یہ کام کر لیا، یہ تو وقتی ہے، ہمیں جہنم بھیج دو تاکہ ہمیشہ یہ عمل کرتے رہیں۔ معلوم ہوا یہ جو جہنم میں اژدہا ہوں گے، جہنم کے اژدہا ہوں گے، اب تو ہمیں پتہ لگ گیا نا۔ سرکار نے فرمایا اچھا وہاں جانا ہے تو پھر ایک ترکیب یہ ہے، ان کو اگل دو، ہر اژدہا جو ہے وہ ان کو اگل دے، جب یہ اگلیں گے تو آپ ایک طرف ہو جائیں، وہ آ کے ان کو اٹھا لے جائیں گے، ایسا وہ دفن کریں گے۔ جب وہ دفن کریں تم زمین میں داخل ہو جانا، جہنم پہنچ کر ان کو تکلیفیں پہنچا سکتے ہو۔ اب جب جناب سلمان فارسی انہوں نے اگلا اور پھر آخر دفن کرنے وقت لگتا ہے، جناب سلمان فارسی مسکراتے ہوئے سرکار کی خدمت میں آئے۔ سلمان مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ مولا وہ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پہنچ گئے ہیں اور دشمنان کو ایسے عذاب دے رہے ہیں کہ جس عذاب کی وہ خواہش رکھتے تھے، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ لہٰذا یہ جو درمیان میں خالق نے لفظ قیوم فرمایا ہے، تو اس قیوم کا نظام خلق و رزق و موت و حیات و اولاد امام زمانہ کے تصرف میں ہے۔ یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انشاءاللہ کل یہیں سے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں وہ فیض المرام فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔